حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ اور پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا، بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں، یہ فرمایا ہے کہ یا تو کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے پیر زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، دور، اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے، اور وہ سورج کی پجارن ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اور روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جوہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، اور پھر تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں، اور پانچویں میں چھٹا، اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مکفل تھا، اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرد کا، اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا، اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا، میرے معاملہ میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مور ثبت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 قلعوں کے پیروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رساں روشن دان میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور آیان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے اور لڑنے والے ہیں، ہم ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، باوجود اس کے کہ ان کے دین کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جوہرات سے مرصع تھیں، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا، وغیرہ وغیرہ، ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا
سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے، اور سڑک کے ارد گرد سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائے، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں، وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی، اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی، اور خشکی و تری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں، اور ان پر اپنے مقربین و حواس کو بٹھایا، اور اپنے جنی لشکر انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا، اور وحشی جانوروں اور درندوں اور چوپایوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس کی شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلکہ اس کا قاصد اپنے ذام میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے، تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفے و ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے، نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین اور نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جا اپنا ساتھی، اور جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر وہ لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلہ کی اسے طاقت نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا، اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے، اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے آیان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان نے بڑے دربار میں اعلان کیا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ عفریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ سلیمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا ہے۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پل مارنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کی پل میں وہ تخت لے بھی آیا، اور سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔